بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ میں کئی سالوں بعد گاؤں لوٹا تھا، بلکہ اپنے ملک واپس آیا تھا تقریباً 10 سال بعد، اور میرے واپس آتے ہی پورے گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ ایک لمبی چمکتی بڑی گاڑی میں جب گاؤں میں داخل ہوا تو لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ گاؤں کے ہر گھر میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ مختیارے کا پوتا شمس لوٹ آیا ہے۔ اور کیوں نہ باتیں ہوتی، جس طرح کا میں انسان تھا اور جس طریقے سے میں گیا تھا، میرے واپس لوٹنے پر یہ باتیں تو ہونی ہی تھی۔ میں اپنے ملک، اپنے گاؤں لوٹ کر بہت خوش تھا۔ میرے گھر والے میری بلائیں اتار رہے تھے۔ اماں نے جانے صدقے میں کیا کچھ وار دیا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی، موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس رات بھی موسم بارش والا تھا، سیاہ بادلوں نے آسمانوں کو گھیر رکھا تھا۔ میں دن میں ہی واپس لوٹا تھا اور مغرب کے وقت اچانک کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ کوئی فوتگی ہوئی ہے۔ مسجد میں بھی اعلان ہو گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام بشرا تھا۔ اس کی 3 شادیاں ہوئی تھیں، پر تینوں جگہوں سے اسے طلاق ہو گئی۔ لوگ اس کے بارے میں عجیب باتیں کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اسے منحوس کہتی تھیں اور اسے کسی تقریب یا کسی خوشی غمی میں آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، جبکہ گاؤں کے مرد کہتے تھے کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے 3 بار اسے طلاق ہوئی۔ میرا دل عجیب سا اداس ہو گیا تھا۔ مرنے والی کوئی عورت تھی، میں نام غور سے نہیں سن پایا تھا۔ اعلان ہوتے ہی اماں نے عجیب انداز میں بولنا شروع کیا کہ اچھا ہوا مر گئی، جس کا کوئی گھر نہ ہو اسے قبر ہی بنا دیتی ہے۔ مجھے اماں کی بات عجیب لگی۔ بھلا کسی کے بارے میں ایسا کون بولتا ہے؟ اماں، مردے کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ میں نے اماں کو ٹوک دیا۔ ارے تمہیں کیا پتا، تم تو سالوں بعد لوٹے ہو، اتنی منحوس لڑکی ہے۔ اللہ توبہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، پر جس گھر میں گئی اس کی خوشیاں کھا گئی۔ 3 بار طلاق ہوئی، عجیب پاگل عورت تھی۔ چلو اس کی بھی اس دنیا سے جان چھوٹ گئی۔ ایک عورت کے منہ سے دوسری عورت کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر مجھے افسوس ہوا تھا، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو میرے قدم جنازہ گاہ کی جانب بڑھ رہے تھے تو عجیب حالت سی ہو رہی تھی۔ جنازے میں بہت کم لوگ تھے، حالانکہ گاؤں اتنا بڑا تھا، اور یہاں تو سب ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ میں مردوں کے منہ سے عجیب طرح کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لوگ مرنے والی کے بارے میں دبے دبے الفاظ میں عجیب باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ کیسے لوگ تھے کہ مرنے والوں کو بھی نہیں بخشتے۔ مغرب کے وقت وہ عورت فوت ہوئی اور رات کے 10 بجے اس کا جنازہ تھا۔ چنانچہ میں جنازے میں شریک ہونے چلا گیا۔ 10 سالوں کے بعد میں نے کسی جنازے میں شرکت کی تھی۔ خیر، جنازہ پڑھایا گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو جانے کیوں میرے آنسو نکل آئے۔ مرنے والی سے میرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن جانے کیوں دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اسے قبر میں اتارا جانے لگا تھا تو ایک بہت ہی اچھی خوشبو چاروں جانب پھیل گئی۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، حالانکہ مردے سے کافور کی خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ اور پھر جیسے ہی اس لڑکی کو قبر میں اتارنے لگے تو اتارنے والوں نے دیکھا وہ خوشبو اس کی قبر سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اللہ اکبر بول پڑے، اور پھر یہ خبر وہاں موجود تمام لوگوں میں پھیل گئی۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر سونگ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ خوشبو واقعی اسی قبر سے آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا کہ میری ماں جس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی، اس لڑکی کی قبر تو خوشبو سے رچی بسی تھی، یوں جیسے پھولوں سے اس کا استقبال کیا گیا ہو۔ اور پھر جنگل کی آگ کی طرح خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ میں جب گھر واپس لوٹا تو اماں نے مجھ سے پوچھا کہ واقعی یہ بات سچ ہے جو سب کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اماں، بالکل سچ ہے، اور میں نے منع کیا تھا نا آپ سے کہ مرنے والے کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میری بات سنتے ہی اماں نے کہا، لو بھائی، پورا گاؤں کہتا ہے جن مردوں نے اسے طلاق دی وہ یہ کہتے تھے کہ اس لڑکی کا پہلے ہی کسی کے ساتھ چکر ہے، اس کا کردار داغدار ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا، اچھا میں سونے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پریشان نہ کرے۔ میں اماں کی بات کاٹتے اٹھ کر ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے لیٹے کچھ وقت ہی ہوا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر دروازے پر گیا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، چھوٹا بچہ۔
یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے ایک بند لفافہ میری جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے اور کس نے دیا؟ میں نے لفافہ تھامتے پوچھا۔ بشرا باجی نے آپ کے لیے لکھا تھا اور کہا تھا میرے مرنے کے بعد شمس کو دے دینا۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ کون تھی یہ بشرا؟ میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں وہ لفافہ تھامے کمرے میں آ گیا۔ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا، جب تم یہ پڑھو گے تب میں نہیں رہوں گی، لیکن میری خدا سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس کے لیے معاف کر دے، اور میں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ مجھے تمہارے واپس آنے تک زندہ رکھے۔ میں چاہتی ہوں جب تم لوٹو تو پہلا جنازہ میرا پڑھو۔ اتنا پڑھ کر میرا سانس اٹکا تھا۔ کون تھی یہ بشرا؟ میں اسے نہیں جانتا تھا۔ میں نے مزید پڑھنا شروع کیا۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہی ہوں کہ تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ تم مجھے چھوڑ کر نہ جاتے تو میں کبھی اللہ کو ایسے نہ پاتی۔ میں وہی ہوں جسے تم چندہ کہتے تھے۔ اور پھر ایک دھماکہ ہوا تھا۔ وہ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں فٹافٹ اٹھا اور اماں کے کمرے میں گیا۔ اس سے پوچھا کہ جو لڑکی آج فوت ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ اماں نے کہا کہ اس کا نام بشرا تھا۔ کبھی چندہ چندہ بھی کہتے تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ مجھے اپنے اندر سے روح نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ میں بے ساختہ نیچے بیٹھ گیا اور میرا ذہن ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ چندہ وہ لڑکی تھی جس سے کبھی میں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ میں اپنے گاؤں کا سب سے بگڑا لڑکا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے تنگ تھا۔ روز کسی نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا تھا۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ایسے میں ایک دن میری نظر چندہ پر پڑی۔ میں نے اسے کالج جاتے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، بالکل چاند جیسی۔ اس سے محبت ہوئی اور پھر میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں گھر والوں سے لڑ کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے چندہ کو نہیں بتایا۔ کچھ دن میں شہر سے باہر رہا، پھر ملک چھوڑ کر سڈنی چلا گیا۔ 4 سال تو میں نے وہاں دھکے کھائے۔ زندگی کیا ہے یہ مجھے وہاں جا کر سمجھ آیا جب فاقے کرنے پڑے۔ لیکن پھر میں نے محنت کی اور میری محنت رنگ بھی لائی۔ مجھے کئی بار چندہ کا خیال آیا۔ میرا ایک دوست ہمراز تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چندہ کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک تسک سی دل میں اٹھی تھی، پھر میں اسے بھول گیا۔ اور آج جب واپس آیا تو الگ ہی کہانی تھی۔ میں ساری رات روتا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے تھے۔ وہ تو بہت اچھی تھی، اور جو معجزہ میں نے دیکھا اس سے تو یہی ثابت ہوتا تھا کہ وہ کتنی نیک تھی۔ اس کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو کے معجزے نے سب کے منہ بند کرا دیے تھے۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اپنے دوست کے پاس گیا، اس سے چندہ کا پوچھا۔ وہ بھی غمگین ہو گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد چندہ کی حالت بری ہو گئی تھی۔ وہ تمہارا پوچھتی تھی، روتی تھی، پھر اس کی شادی ہو گئی، لیکن 1 سال بعد اسے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد چندہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ وہ مدرسے میں عالمہ بن گئی۔ 1 سال بعد پھر اس کی شادی ہوئی، لیکن سسرال والوں نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی اسے پاگل کہتا، کوئی کچھ۔ وہ قرآن پاک کو بہت دل سے پڑھتی۔ تیسری شادی پر بھی اس نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ اس کے تیسرے شوہر نے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ اسے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو اتنی حاجن ہو۔ جن مردوں نے اسے طلاق دی اور اس پر الزام لگائے، ان کا گھر کبھی نہ بس پایا۔ وہ لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اور اس بات نے چندہ کو گاؤں میں منحوس مشہور کر دیا۔ پچھلے 7 سالوں سے وہ اس گاؤں میں رہ رہی تھی۔ شہر جا کر مدرسے میں پڑھاتی تھی۔ گاؤں کے بچے بچیوں کو بھی پڑھانا چاہتی تھی، لیکن گاؤں والے اس سے نفرت کرتے۔ اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر اسے کینسر ہو گیا، اور وہ دعا کرتی تھی کہ جس دن تم لوٹو اس دن اس کی موت آئے، پہلے نہیں، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ تم سے کی گئی محبت نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا، کیونکہ تم اسے بیچ راستے میں چھوڑ گئے تھے۔ لیکن جب وہ ٹوٹی تو اللہ سے جڑ گئی، اور اس کے لیے وہ تمہاری شکر گزار تھی۔ اور اگر تم اسے چھوڑ کر نہ جاتے تو وہ اس حقیقت سے محروم ہی رہ جاتی۔ بڑی مشکل زندگی گزاری اس نے، اور آخر سکون پا ہی لیا۔ میرا دوست نم آنکھیں لیے بتا رہا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے چیخا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب مجھے؟ چندہ نے مجھے منع کیا تھا۔ وہ اکثر تمہارا پوچھتی تھی، لیکن اس نے قسم دی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں۔ میں شکستہ قدموں سے نم آنکھیں لیے واپس لوٹ آیا۔ میرا دل جس قدر تکلیف کا شکار تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا چندہ کے گھر گیا۔ اس کی بوڑھی ماں صحن میں بیٹھی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، میں اندر چلا گیا۔ شمس پتر، تم ہی ہو نا؟ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ میرا دل بھر آیا۔ اس نے مجھے کیسے پہچانا؟ چندہ کی موت پر اگر کوئی اس گھر میں آ سکتا تھا تو وہ تم ہی ہو، ایسا چندہ کہتی تھی، اور میں رو پڑا۔
جتنا غبار بھرا تھا سب نکال دیا۔ پھر میں چندہ کی طلاق کی وجہ پوچھی تو مجھے اس کی ماں نے بتایا کہ چندہ نے اللہ اور قرآن پاک سے رشتہ جوڑا تو اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ جب اس کی پہلی شادی ہوئی تو شوہر شکی تھا، چندہ خوبصورت تھی، اس نے پوچھ لیا کہ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ چندہ نے جھوٹ نہ بولا، جو تھا سچ بتا دیا۔ شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ باقی شوہر بھی ایسے تھے۔ میری بچی بد کردار نہیں، اور دیکھو اللہ نے اس کی قبر کو خوشبوؤں سے بھر کر ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کی پیاری بندی تھی۔ رونے کے بعد میرے دل کو سکون ملا تو اللہ سے معافی مانگی، اور پھر اگلے دن پورا گاؤں چندہ کے گھر جمع تھا۔ اس کی قبر کے معجزے نے سب کے دل بدل دیے تھے، خاص طور پر میرا، کیونکہ میں بھی اب حافظ قرآن ہوں اور قرآن پاک سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی چندہ کرتی تھی۔ اس کی قرآن سے محبت نے مجھے بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ چندہ کو مرے ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں۔ اس کی طرح میں بھی آج ایک مدرسے میں قاری ہوں اور اپنی زندگی سے بے پناہ خوش ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔